جو ساس پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ الگ رہی، وہی ساس جب بہو لاتی ہے تو بہو کو سمجھاتی ہے کہ مل جل کے رہو، ایک میں رہو۔ اور وہی بہو جب اس کے ساتھ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کے دو، تو وہ ساس بولتی ہے کہ جب سے یہ بہو آئی ہے میرا گھر توڑ دیے۔ السلام علیکم دوستو، آج بات کریں گے گھر کے مسائل پہ، اور جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد انسان کی زندگی میں اتنا بدلاؤ کیوں آتا ہے، کیا پرابلم ہے، کیا وجہ ہے کہ شادی کے 6 مہینے بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد ہم گھر والوں کے بیچ میں اتنا زیادہ زہر ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے لیے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا ہم برداشت نہیں کرتے۔ دیکھو میرے دوستو، جہاں تک میں نے جو تجربہ کیا ہے، اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا ہے کہ کس کا حقوق کیا ہے۔ نہ ساس کو بہو کے حقوق پتا ہے، نہ بہو کو ساس کے حقوق پتا ہے، نہ ننند کو بھابھی کے حقوق پتا ہے، نہ بھابھی کو ننند کے حقوق پتا ہے۔ ہر انسان کو یہ لگ رہا ہے کہ بس جو کر رہا ہوں میں وہ صحیح ہے اور سامنے والا غلط ہے۔ جب آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے نا کہ بس میں ہی صحیح ہوں اور ہر انسان غلط ہے، تو پھر وہاں یہی سب مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ جو ساس پوری زندگی اکیلے رہی، وہی ساس جب بہو لاتی ہے اور جب وہی ڈیمانڈ اس کی بہو کرتی ہے کہ مجھے الگ رہنا ہے، تو وہ ساس الزام لگاتی ہے کہ جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے میرے بیٹے کو لے کے الگ ہو گئی ہے۔ اب اس ساس سے یہ پوچھو کہ تم نے بھی تو پوری زندگی اپنے شوہر کے ساتھ الگ گزاری ہے، اگر اس میں یہ الگ ہو گئی تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس ساس کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے۔ کچھ بہو ایسے ہوتی ہیں کہ ان کے اپنے الگ ہی مسئلے ہوتے ہیں۔ وہ تو سوچتے ہیں کہ بس جس دن ہم پہلے دن اگر سسرال میں انٹری مارے ہیں تو پہلے دن ہی ہمارا بوریا بسترا سب الگ ہو جائے گا۔ تو اس میں غلطی دونوں طرف سے ہے۔ ساس کی طرف سے بھی یہ غلطی ہے کہ اگر جب آپ ایک نئی بہو لے کے آ رہی ہیں گھر میں، تو اس کو تھوڑا سا ٹائم دو، تھوڑا وقت دو۔ ہر چیز آپ کے حساب سے نہیں ہوگی، جب تھوڑا سا وقت اس کو ملے گا تو وہ یہ آپ کے گھر کے ہر مسئلے کو سمجھے گی، سیکھے گی، تب اس چیز پہ قائم ہوگی۔ اکثر ہماری پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس اب بہو آ گئی ہے، اب جیسا ہر چیز ہم پرفیکٹ کر رہے تھے ویسے یہ بھی ہر چیز کرنے لگ جانا چاہیے، تو ویسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ کو بھی اتنا وقت ہو گیا زندگی گزارتے گزارتے، جو چیز آپ آج کر رہے ہیں کیا آج سے 20 سال پہلے کر لیتے تھے؟ نہیں کرتے تھے۔ وقت لگا، سیکھ گئے۔ تو ایسے ہی تھوڑا سا وقت دو۔ اور ایک بات، بہو کو منہ سے بیٹی بولنے میں اور بہو کو بیٹی والی محبت دینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ منہ سے تو بول دیتے ہم بیٹی بنا کے رکھیں گے، لیکن جب بیٹی بنانے کی بات آتی ہے تو وہ آپ سے نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ جو بہو، وہ بھی بولتی ہے میں اپنی ماں سمجھوں گی، لیکن جب ماں سمجھنے کی بات آتی ہے تو وہ بہو تماشا بنا کے رکھ دیتی ہے، اپنی بھی زندگی کا اور اپنے ماں باپ کی بھی زندگی کا۔ تو اس ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ کس کا حق کیا ہے، اور دوسری چیز، جب کوئی ہمارے گھر میں آ رہا ہے تو اسے ایک وقت دو، تھوڑا سا ٹائم دو۔ آپ اگر بہو لا رہی ہیں تو بہو کو کیسے رکھا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، کیسے بات کی جاتی ہے، کیا اس کے حق ہیں، پہلے اس چیز کو سیکھ لو تو کوئی مسئلے کھڑے نہیں ہوں گے۔ لیکن جب آپ کے پاس اس مسئلوں کا علم نہیں ہوگا تو ہم وہی جہالت والی بات کریں گے، پھر ہم بہو نہیں لا رہے، پھر ہم ایک غلام خرید کے لا رہے ہیں۔ وہی چل رہا ہے آج کل معاشرے میں، اور کیا چل رہا ہے۔
تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اپنے آپ کو دین کی طرف لاؤ اور کم سے کم یہ سب مسئلے مسائل سیکھ لو۔ جب ہم یہ سب مسئلے مسائل سیکھ لیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، تو ہماری زندگی آسان ہوگی اور ہمارے ذریعے سے ہمارے گھر والوں کی زندگی آسان ہوگی۔ آپ اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر کچھ غلطیاں ہوئی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔